سورہ واقعہ میں اللہ فرما رہے ہیں جنتی خاتون اتنی خوبصورت ہوگی بھی اس کا اپنے لباس دیکھا، اس کے زیورات دیکھے، اب حسن کتنا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا حسن بڑھتا جائے گا، ابدی ہوگا. جوانی کا حسن، جوان، کواری، باکرا، ہمیشگی کا حسن، اور حسن ملٹیپلائی کرتا ہے، گھر بیٹھی حسین سے حسین تر ہوتی جائے گی. لباس کتنے خوبصورت ہوں گے اور کیسے وہ برہنگی کی کیفیت ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خاتون اگر ایک دفعہ دنیا میں جھانک لے، اتنی خوبصورت ہوگی کہ وہ ایک دفعہ اگر دنیا میں جھانک لے تو سورج سے زیادہ آسمان روشن ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر حدیث کے الفاظ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی عورت میں سے ایک عورت ایک لمحے بھر کے لیے بھی جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے. اور اس کے جو سر کا دوپٹہ ہے نا، وہ تو دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. کتنے جوڑے پہنے گی، ایک وقت میں پہنے گی. اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے بعض عورتیں جو ہیں دنیا میں ان کے ایک سے زیادہ شوہر ہیں، قیامت کے دن ان کی زوجیت میں کون سا شوہر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ ان مردوں میں سے وہ کسی ایک کا اپنے لیے انتخاب کر لے گی، اور آپ نے فرمایا وہ اچھے اخلاق والے شوہر کو پسند کرے گی. اور وہاں حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مجھے اپنے لیے منتخب کر لیجئے گا، کہ وہاں مجھے اپنے لیے پسند کر لیجئے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جنت کی جو خاتون ہے نا وہ حوروں کی مالکن ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی نے پوچھا کہ جنت کی حور اور جنت کی خاتون میں افضل کون ہوگی، یعنی بہتر کون ہوگی، فضیلت کس کو ہوگی؟ بس خواتین کو یہ حوروں کا تصور بہت بے چین کرتا ہے نا. تو جو جنت کی خاتون ہوگی، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جنت کی حوروں پر وہی فضیلت ہے جو باہر والے کپڑے کو استر پر ہوتی ہے. لحاف اور رضائی وغیرہ بناتے، اوپر ویلویٹ لگاتے ہیں، نیچے ادنا سے کوئی کاٹن لگا دیتے ہیں، ہے نا. تو جو اوپر والے کپڑے کو استر پر ہوتی ہے وہی جنت کی خاتون کو حور پر فضیلت ہوگی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب جنت کی خاتون اس سے اتنی افضل کیوں ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادتوں کی وجہ سے. جنت کی حور کو تو اللہ نے خود سے خود بنا کے جنت میں بھیج دیا نا، لیکن جنت کی خاتون تو اپنی نماز، روزہ، خیرات کر کے یہاں پہنچی ہے، تو ظاہر ہے اللہ تو بڑا قدردان ہے، اس کو خود ساختہ مخلوق سے بہتر بنا دے گا اللہ. مالکن ہوگی وہ جنت کی حوروں کی، وہ اس کی تابع ہوں گی، اس کی ماتحت ہوں گی، اس کی فرما بردار ہوں گی، اور یہ جنت کی خاتون ان کی مالکن ہوگی. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کو ان سب سے زیادہ محبوب ہوگی. پوچھا گیا کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا وہ اس کی ہم جنس ہوگی، وہ اس کی ہم جنس بھی ہوگی. حوروں کا تذکرہ بھی جنت میں موجود ہے. قصیر حوروں کا وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنًا كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، ایسے جیسے وہ انڈے کے چھلکے کی طرح کی نرم، نازک، سفید، سپاٹلیس، خوبصورت، کسی نے ان کو چھوا نہیں ہوگا. وہ جو خیمے ہوں گے ان کے مختلف کناروں میں ہوں گے، اور خیمے اتنے بڑے ہوں گے کہ کوئی ایک کنارے کا شخص دوسرے شخص کو نہیں دیکھ سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کچھ صحابہ کی حوروں کو بھی دیکھا. ابن ماجہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے. ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے، اپنی بدتمیزی، اپنی بد اخلاقی یا کسی وجہ سے تکلیف پہنچاتی ہے، تو حوریں اس کی بیوی سے کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے کہ چند روز تیرے پاس ہے، عنقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نوجوان دوشیزہ نے میرا استقبال کیا، تو میں نے پوچھا تو کس کے لیے ہے؟ تو وہ کہنے لگی زید بن حارثہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کچھ صحابہ اکرام کے لیے جنت کی مقرر کردہ حوروں کو دیکھ بھی لیا۔ ارے یہ تو جنت کے انعامات ہیں، لیکن ایک انعام ایسا کہ جب وہ ملے گا تو تمام نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی۔ بلکہ ایک نہیں، دو انعامات۔ کون سے ہیں؟ پہلا، اللہ کی رضا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں نا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، باغوں کا، نہروں کا، پاکیزہ گھروں کا، ہمیشگی والے باغوں کا اللہ وعدہ کرتا ہے۔ اور کیا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، رب کا یہ کہہ دینا کہ میں تم سے راضی ہوں، یہ دنیا کی جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہوگا اور ان سے پوچھے گا، اے جنتی لوگو، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں، ہم تیری اطاعت کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم راضی کیوں نہ ہوتے، تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے تو نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اب میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ جنتی کہیں گے اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے آج میں تمہیں اپنی رضامندی سے نواز رہا ہوں، آج میں تمہیں اپنی رضامندی سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ یہ ہمیں بھی بتا دینا، اللہ ہمیں یہ خوش نصیب بنا دینا، آج میں تمہیں اپنی رضامندی سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ کس کو ملے گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کا تقویٰ کرتا تھا۔ اور تقویٰ کی خوبصورت ترین شکل کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ یہ ڈر کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، مجھے نعمتوں سے مالا مال کرنے والا رب مجھ سے روٹھ گیا تو کیا بنے گا؟ یہ تقویٰ کی خوبصورت ترین شکل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مومن کو جب یہ خوف ہو جائے کہ رب نہ ناراض ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تقویٰ کی سب سے پیاری شکل ہے۔ اللہ سے محبت کی شدت اتنی ہو جائے کہ یہ ڈر ہو جائے کہ کہیں میرا، ماں کو ڈر ہوتا ہے کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، بیوی کو ڈر ہوتا ہے کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے، ہے کہ میری ماں ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب یہ ڈر غالب آ جائے میرا رب ناراض نہ ہو جائے تو اس کو اللہ یہ نعمت دے گا۔ دنیا میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا کا پیمانہ، میں کئی دفعہ آپ سے کہتی ہوں نا کہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں، اس کو اس کی تکمیل پر بھی سوچئے گا، اکیلے بیٹھ جائیے گا اور سوچئے گا میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، پتہ نہیں ساری سرگرمی کے بعد میرا رب مجھ سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ ویکینڈ پہ ہم بیٹھیں گے اور ہم سوچیں گے، اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ اللہ پتہ نہیں تو سال میں اس کام میں کچھ ٹوٹی پوٹی کوشش کرتے رہی، پتہ نہیں اللہ تو مجھ سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ آپ بار بار پوچھ کے دیکھیے گا، کوئی جواب نہیں ملے گا، کہیں سے آواز نہیں آئے گی، اور پھر انسان تڑپتا ہے۔ اس وقت انسان نے بہت کوشش کی ہوتی ہے نا کسی کام میں اللہ کو راضی کرنے کی، اور جب کہیں سے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں ساری کوشش کے بعد اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں، پھر انسان بہت بے چین ہوتا ہے۔ بس کا دل کرتا ہے کہ کہیں غیب سے کوئی لکھا ہوا آ جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے، کہیں کوئی آواز آ جائے، کہیں میری خواب میں کوئی نظارہ آ جائے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ رب میرا راضی ہو گیا ہے۔ لیکن نہیں، نہ دنیا میں نہیں یہ پتہ چلتا۔ بہترین سے بہترین آپ عمل کر لیں لیکن دنیا میں نہیں پتہ چلتا کہ رب راضی ہے کہ نہیں۔
اور یہ مومن کے لیے سب سے بڑی تڑپ ہوتی ہے، کسی دنیا میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا، وہ مطمئن نہیں ہوتا کہ ہاں میرا رب راضی ہے. بس اس سوال کا جواب جب یہاں مل جائے گا، جا میں راضی ہوں، تو مومن کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے گا. مومن کے لیے وہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہو جائے گی. اب میرا وہ رب جس کو میں ساری زندگی راضی کرنے کی کوشش کرتی رہی، جس کی ناراضگی کے لیے میں بچ بچ کے ڈر ڈر کے زندگی گزارتی رہی، آج وہ رب راضی ہو گیا نا، وہ راضی ہو گیا، وہ باقی سب کو راضی کر لے گا. اللہ تیری رضا تمام لوگوں کی رضا پر غالب آ جائے. اللہ تجھے راضی کرنے کا شوق تمام لوگوں کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو جائے. اللہ تیری ناراضگی سے بچنے کا خوف تمام لوگوں کی ناراضگی کے بچنے کے خوف سے زیادہ ہو جائے. اللہ تیرے فیصلوں پر راضی رہیں، تیرے احکامات پر راضی رہیں، تیری تقدیر کے لکھے پر راضی رہیں، ہر حال میں صابر شاکر راضی پر رضا رہنے والے بنا کر اللہ اس دن اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دینا. دوسری نعمت جنت کی، دنیا محبوب کے دیدار کو تڑپتی ہے. یہاں خانہ کعبہ کے دیدار کو تڑپتے ہیں کہ نہیں؟ جو حرم میں جاتے ہیں پہلی نگاہ پہ دل ایسے جیسے حلق میں آ جاتا ہے، واپس آ رہے ہوتے ہیں تو پلٹ پلٹ کے اس سیاہ دیوار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بلیوی ہوئی میں جتنی دفعہ بھی گئی، جب واپس پلٹتے ہوئے اس دفعہ ایک خاتون گئی ہوئی تھی اور عمرے پہ گئی ہوئی تھی، اور وہ مجھ سے ذکر کری تھی، کہتی ہیں زیوابا وہ انہوں نے نا ایسے وہ حرم کے ارد گرد سٹرکچر کو چینج کر دیا کہ جیسے پہلے ہم صحن میں بیٹھنے کے بعد ہم برآمدوں میں بھی بیٹھے ہوتے تھے اور بیٹھ کے حرم کو دیکھتے رہتے تھے، اب وہاں سے حرم نظر نہیں آتا، اور اب حرم کی وہ کیفیت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیسا ہوگا، اب بس صرف صحن میں حرم کی دیوار نظر آتی ہے. تو انہوں نے پورا آرکیٹیکچر ہی چینج کر دیا. جی وہ سو اپسیٹ اباؤٹ اٹ. اور میں بھی واقعی سوچ رہی تھی کہ آپ ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور باہر صحن کے باہر اتنے وہ پیرابولوز تھے، آپ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کو حرم نظر آ رہا ہوتا تھا، اور ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو حرم نظر آ رہا ہوتا. تب کہتے ہیں کہ پورا سٹرکچر انہوں نے چینج کر دیا اور وہ حرم نظر ہی آ رہا ہوتا. تو آپ سوچیں کہ آج حرم کو دیکھنے کا اتنا لطف ہے، تو جب اس گھر کے رب کو دیکھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی، اس گھر کے رب کا نظارہ ہوگا. آج اس کی خوبصورت مخلوق کو دیکھتے ہیں تو کیسے جھوم اٹھتا ہے انسان. ایک خوبصورت مور کو ناچتے دیکھتے ہیں، خوبصورت آسمان کے اوپر قوس قزح اور وہ رینبو آ جاتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں، خوبصورت باغوں کو اور جھرنوں کو اور نظاروں کو دیکھتے ہیں تو جھوم اٹھتا ہے انسان، لطف روح جھوم اٹھتی ہے دیکھ کے اللہ کے خوبصورت نظاروں کو. جب ان تمام مخلوقات کے رب کو دیکھیں گے، اس گھر کے رب کو دیکھیں گے، تب دل کی کیفیت کیا ہوگی. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے نا. اللہ اس سے محروم نہ کرنا. قرآن میں آیا، مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم واقعی اللہ کو دیکھیں گے؟ کیا حال ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، کیا ہم واقعی اللہ کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم اپنے رب کو ویسے ہی آسانی سے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو تم آسانی سے دیکھتے ہو. اور یہاں آپ نے فرمایا کہ جیسے اگر کوئی بدلی نہ ہو تو سورج کو آسانی سے دیکھتے ہو، اسی طرح تم بغیر کسی دقت کے اپنے رب کو دیکھو گے. حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے تمہیں کچھ اور چاہیے؟ بس کہیں گے یا اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا لیا، اب ہم اور کیا مانگ سکتے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پردہ جو اس کے اور جنتیوں کے درمیان ہوگا اسے اٹھا لیں گے. اور آپ نے فرمایا پھر جنتی اس چیز کو، اپنے اس رب کو دیکھیں گے جسے دیکھنا انہیں جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ کے نید اور اللہ کے نظارے کی دعائیں بھی سکھا دی. جنتی خود کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے کہ جو ہی جنت میں داخل ہوں گے فرشتے ان کے لیے سلامتی کی دعائیں بڑھ بڑھ کے ان کو قبول ریسیو کریں گے. سورہ زمر میں آتا ہے وہ فرشتے کیا کریں گے؟
وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اچھے رہ گئے ہو، ارے بچ گئے ہو اس لپٹ سے، اچھے رہ گئے ہو، پہنچ گئے اس محل میں، طبتم اچھے رہ گئے ہو، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں، ہمیشہ رہو گے یہیں پہ. پھر ایک جگہ سورہ رات کی آیت نمبر 23-24 میں آتا ہے، گھر میں جب چلے جائیں گے نا جنتی، بڑی پیاری ہے آیت کہ جنتی جب اپنے گھر میں چلے جائیں گے، جیسے ایک نیا گھر بنتا ہے اور ہاؤس وارمنگ ہوتی ہے، اس کے رشتہ دار عزیز اقارب مبارک دینے کے لیے آتے ہیں نا، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب جنتی اپنے گھر میں جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے سارے دروازوں سے آئیں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، اس گھر میں پتہ کیوں آئے ہو؟ تم صبر کرتے تھے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یہ تو تمہارا گھر بڑا ہی اچھا گھر ہے. جیسے یہاں پہ بہت اچھا سا خوبصورت نیا گھر بناتے ہیں تو لوگ آ کے کہتے ہیں ہاں تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا تم نے فرنش کیا ہے. تو وہ فرشتے آ کے کہیں گے نعم عقبی الدار، تمہارا گھر تو بہت ہی خوبصورت ہے. اور جنتیوں کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جنتیوں پر تسبیح، حمد و ثنا اور تسبیح ایسے الہام کر دی جائے گی جیسے سانس الہام کیا جاتا ہے. جیسے ہم دنیا میں سانس کوشش کر کے لیتے ہیں، آٹومیٹکلی لیتے چلے جاتے ہیں نا، انسپائر ایکسپائر، انہیل ایکسیل، سانس اندر لے گئے سانس باہر نکالا، زور لگانا پڑا، سوچنا پڑا؟ نہیں نا، خود سے خود ہوتا چلا جا رہا ہے. یقین آیا جیسے تم یہاں پہ ہو ویسے ہی تم مرو گے، جیسے تم مرو گے ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے. جو دنیا میں ذاکر تھے، ذکر قرب الہی کا ذریعہ ہے، ذکر جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. جو دنیا میں ذکر کرتے تھے، جنت میں ان پر ذکر کو الہام کر دیا جائے گا جیسے سانس کو الہام کیا جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے قالوا الحمدللہ، گھستے سار کیا کہیں گے؟ شکر ہے اللہ کا. پھر ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمدللہ، السلام علیکم، پاک صاف ستھری باتیں ذکر الہی سے لبتر یہ جنتی ہوں گے. اللہ ذاکر بنا دے، اللہ ذاکر بنا دے، دلوں میں تیری یاد ہو، زبان پر تیرا نام ہو. یہ جنتی ہوں گے خوبصورت، جوان، حشاش، بشاش، چہرے چاندنی کے چاند کی طرح روشن، صحت مند، تندرست، توانا، کوئی بیماری نہیں ستائے گی، نئے سرے سے بنائے جائیں گے. اور ان کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں ستائے گا، کوئی گندگی، کوئی ناپاکی، کوئی غلاظت نہیں آئے گی. کتنا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبا ہوگا. اتنے لمبے، یعنی 90 فٹ لمبے ہوں گے. اور ان کی حدیث میں بتاتی ہے، حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ جو لوگ جو جنتی جائیں گے ان کے بدن پر بال نہیں ہوں گے، نہ ہی چہرے پر داڑھی ہوگی اور نہ ہی کوئی مونچھ ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی، عمر 30-35 سال کے برابر ہوگی. جو خواہش کریں گے نا وہ پوری ہو جائے گی. کہاں تک خواہش پوری ہوگی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو بچے کا حمل اور وضع حمل گھڑی بھر میں ہو جائے گا. ایک گھڑی بھر میں حمل اور وضع حمل اور بچہ مل جائے گا. ساری چیزیں آسان کس شخص کے لیے جو یہاں پہ مشکلات کو آسانیوں کے لیے خندہ پیشانی سے صبر سے گزارتا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا. اللہم اجعلنی من الصابرین. اللہم اجعلنی من المتقین. وَحَبِّبْنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين ثم آمين.